بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشالوی۔ قومی منظر، آج کا کالم بعنوان بندیال صاحب ملک کو بربادی سے بچا لیں۔ امپورٹڈ حکومت کی وفاقی کابینہ نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق سیکرٹری اعظم خان کے خلاف قانونی کارروائی کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ کابینہ کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ ناظرین، دراصل یہود و ہنود کے درباری امریکی وینٹیلیٹر پر زندہ قومی گداگر بخوبی جانتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام کے قائد عمران خان کا سیاسی میدان میں مقابلہ ممکن نہیں۔ اس لیے ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ خان کو سیاسی منظر سے ہٹا دیا جائے، ورنہ وہ ان کو قومی سیاسی قبرستان میں دفن کر دے گا۔ پاکستان دشمن قوتوں کے ایجنڈے پر اقتدار میں آنے والوں کا بنیادی مقصد عمران خان کو سیاسی دنگل میں گرانا، اربوں کی جائیدادوں کو بچانا، عدالتوں میں اپنے اوپر لگا قومی مجرم ہونے کا لیبل ہٹانا اور خود کو فرشتہ ثابت کرنا ہے۔ لیکن یہ حرام خور خود نہیں جانتے کہ ان کا واسطہ نیازی سے پڑا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس گراؤنڈ میں کس کو کیسے کھیلنا اور کھلانا ہے۔ فی الحال اسلام آباد تک محدود حکومت کے کرداروں کو دوڑا کر ہلکان کر رہا ہے، ان کے بدنما داغدار چہروں کو بے نقاب کر رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان سے محبت کرنے والے پاکستان دوست دیکھ رہے ہیں کہ اشرافیہ کا ترجمان شیطان صفت یہودی لابی کے غلام مسلم لیگ نون کے بدزبان رانا ثناء اللہ دارالحکومت میں ماڈل ٹاؤن جیسے خون کی ہولی کھیلنے کے لیے کسی بھی شیطانی حرکت سے باز نہیں آ رہا، اور دارالحکومت میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ یہ دارالحکومت ہے، تورا بورا کا جنگل نہیں۔ اگر اسلام آباد تورا بورا کا جنگل نہیں تو رانا ثناء اللہ بے لگام کیوں ہے؟ وہ اپنی شیطانی حرکتوں سے باز کیوں نہیں آتے؟ کیا عدالتوں میں تشریف فرما عدل و انصاف کے علمبردار اشرافی کے احسانات کا قرض اتار رہے ہیں؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اسلام آباد میں امپورٹڈ نام نہاد حکومت کے ستائے ہوئے کسانوں کے آنکھوں میں خون اترا ہے؟ ان کے ڈرنے کے باوجود بنی گالہ پر اسلام آباد پولیس کی چڑھائی خونی کیل کی سازش نہیں تو کیا ہے؟ سوشل میڈیا میں پوسٹ سپریم کورٹ کے حوالے سے شائع ہونے والی اس خبر پر کہ کوئی لوٹا، کوئی قومی غدار، کوئی وطن فروش، کوئی بے ضمیر، کوئی راشی، کوئی چور، ڈاکو اور لٹیرا، کوئی قاتل، کوئی سیاسی بیمار ایسا تو نہیں رہ گیا کہ جسے انصاف نہ ملا ہو۔ اس خبر کو پڑھتے ہی ابلیس نے جنت میں واپس جانے کے لیے پاکستانی عدالتوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر عدلیہ کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بے وجہ نہیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب، اگر قومی اسمبلی سے قانون پاس کرا لیا جائے کہ پنجاب کا نجی اور سرکاری سارا رقبہ آج سے میاں شریف والد گرامی نواز شریف کے نام منتقل کر دیا گیا ہے، اور سندھ کی ساری زمین بلاول زرداری کے دادا حاکم علی زرداری کے نام منتقل کر دی گئے ہے، اور اب وہ قانونی طور پر اس کے قابض و مالک ہیں، تو کیا آئین سپریم کورٹ آف پاکستان یا کسی اور آئینی ادارے یا عہدیدار کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس طرح کا قانون پاس کرنے والوں کو کوئی سزا دے سکے؟ اگر ایسا ممکن ہے تو نیب قوانین میں ترمیم کر کے ملک کی خزانے لوٹنے والوں کو جو تحفظ فراہم کر دیا گیا ہے، اور وہ اس قانون کی آڑ میں دھڑا دھڑ
اپنے خلاف ان مقدمات کو عدالتوں سے خارج کروا رہے ہیں جن میں ان کو سزائیں ہونا تھیں اور لوٹے ہوئے مال کی برآمدگیاں یقینی ہو رہی تھیں۔ چیف جسٹس صاحب محب وطن اور فکر مند پاکستانی اس صورتحال سے انتہائی پریشان اور مایوس ہیں۔ اگر پاکستان کے سب سے بڑے منصف پاکستان کے خلاف ہونے والی اس کھلا قانونی ڈکیتی کو روک نہیں سکتے تو برائے مہربانی سپریم کورٹ سے ایک حکم نامہ جاری کر دیا جائے کہ پاکستان کا ہر شہری اپنے زور بازو سے 50 کروڑ روپے تک کی ڈکیتی مارنے کا حق رکھتا ہے اور اس سے کسی طرح کی باز پرس کرنے کا ریاست کو اختیار نہیں ہے۔ اسمبلی سے پاس ہونے والے نیب کے اس قانون سے تمام پاکستانی مساوی بنیادوں پر استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ اگر ایسا کرنا ممکن نہیں، جو کہ یقیناً ممکن نہیں، تو پھر انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ قانون کو نہ صرف ختم کیا جائے بلکہ اس قانون کے بنانے والوں کو تاحیات نااہل کیا جائے۔ پاکستان کا ہر شہری پاکستان کو انصاف دلانے کے لیے پاکستان کے منصف اعظم کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اگر عدالت عظمیٰ پاکستان کو لٹنے سے نہیں بچا سکتا تو پھر اور کون سا ادارہ ہے جس سے اس ملک کو بچانے کے لیے رجوع کیا جائے؟ چیف جسٹس صاحب، کیا آپ چاہیں گے کہ مہنگائی اور غربت میں پسے ہوئے لوگ سڑکوں پر آ جائیں اور ان لٹیروں کے گریبانوں پر خود ہاتھ ڈال دیں؟ اس سے پاکستان اور پاکستان پر ہونے والے ظلم کا حساب لیں، ان سے پاکستان اور پاکستانیوں پر ہونے والے ظلم کا حساب لیں۔ اگر ایسا ہوا تو اس پاکستان اور پاکستانی عوام کا بہت نقصان ہوگا۔ اس لیے خدا را اس ملک کو بربادی سے بچا لیں۔ بہت شکریہ ناظرین، آج کا کالم آپ نے سنا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔